فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو عامرہ حیدر کی جانب سے سلام۔ ہم آج کی ریکارڈنگ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 43 اور اس میں جو باب ہے وہ ہے 1394 اور جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سرداری کا طالب ہلاک ہوتا ہے، اور اس میں جو حدیث کا جو نمبر دیا ہوا ہے وہ ہے 6721 6721۔ ان سرداروں سے دور بھاگو جو سرداری کے چکر میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم جس شخص کے پیچھے جوتوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، بریکٹ بند ہو جاتی ہے، وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ ہے 150 اور ہے حوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اگلی حدیث، جو شخص سرداری کا طالب ہوتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ ہے 150 اور یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب۔ اگلی حدیث، جو سرداری کا ارادہ کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 152 امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہاں پہ بریکٹ میں چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو ہلاکت ہلاک ہونے والا۔ اب آ جاتی ہے اگلا باب 1395 اور اس میں ہے لکھا ہوا انڈر لائن ہو کے قابل مذمت، اور پھر بولڈ الفاظ میں لکھا ہے سرداری کی وضاحت۔ حدیث نمبر ہے 6724۔ سفیان بن خالد کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ریاست بریکٹ میں لکھا ہے سرداری سے بچتے رہو، کیونکہ جو بھی اس کا طلبگار ہوتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، انورٹڈ کاماز میں ہے، میں آپ کے قربان جاؤں، پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ اس کا ذکر کیا جائے یا قصد کیا جائے یا اس سے کچھ حاصل کیا جائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاماز بند ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا، پھر یہ انورٹڈ کاماز میں یہ بات نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ تم کسی شخص کو حجت، اور اب بریکٹ میں ہے دلیل، بریکٹ بند ہو جاتا ہے، دلیل کے ذریعے، اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں، دلیل کے ذریعے منسوب کر دو، اس کی ہر بات کی تصدیق کرو اور لوگوں کو اس کی بات کی طرف بلاؤ۔ انورٹڈ کاماز بند ہو جاتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 153۔ اگلی حدیث 6725۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر حکومت کرنے سے بچتے رہو اور اس بات سے بھی اجتناب کرو کہ ان کی ریاست کو چمکانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ابو حمزہ نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، لوگوں پر حکومت کا مطلب، یعنی یہ جو بریکٹ میں ہے لوگوں پر حکومت پر بریکٹ میں کا مطلب، بریکٹ بند ہو جاتی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ جو لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو یہ جو 2/3 میرے پاس ہے یہ اس وجہ سے ہی ہے
تو ہے کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا ہوں۔ امام نے فرمایا بات وہ نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، بلکہ عرض یہ ہے کہ جس شخص کو حجت بریکٹ میں دلیل لکھا ہوا ہے، جس شخص کو حجت کے بغیر منسوب کر دو اور اس کی ہر سچی جھوٹی بات کی تصدیق کرو۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر ہے 150۔ اگلی حدیث، جو شخص ناحق ریاست طلب کرتا ہے وہ حقیقی عطا سے بھی محروم ہوتا ہے۔ تحف العقول صفحہ نمبر 237، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم صفحہ نمبر 46 پہ، اور یہاں پہ ہے باب نمبر 1396، ہیڈنگ ہے ریاست کی آفت، اور حدیث نمبر یہاں پہ 6728۔ ریاست کی آفت فخر بریکٹ میں غرور ہے۔ ریاست کی آفت فخر بریکٹ میں غرور لکھا ہوا ہے اور جملہ ختم ہوتا ہے، یعنی اگر ہم پڑھیں بغیر بریکٹ والے لفظ کے تو اس طرح سے ہوگی، ریاست کی آفت فخر ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث، سرداری کی حالت میں کسی سزا دینے والے کو لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں پر سزا دینے کی طمع نہیں کرنا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ نمبر 272، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث، 5 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، بخیل کے لیے سکون اور راحت نہیں۔ نمبر 2، حاسد کے لیے لذت نہیں۔ نمبر 3، تنگ دل کے لیے وفا نہیں۔ نمبر 4، جھوٹے کے لیے جوانمردی نہیں۔ نمبر 5، بے وقوف احمق سردار نہیں بن سکتا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ نمبر ہے 300، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر یہاں پہ وہی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں تحریریں، قول مؤلف، ملاحظہ و عنوان سیاست، نیز سید جو سیادت سے مانے ہیں۔ آگے ہیں ہم اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر ہے 47، اور یہاں پہ باب نمبر ہے 1397، ہیڈنگ ہے ریاست چلانے کا ذریعہ۔ حدیث نمبر ہے 6730، ریاست چلانے کا ذریعہ فراخ دلی ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 357، نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 407، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے، جو سخاوت کرتا ہے سردار بن جاتا ہے، اور جس کا مال زیادہ ہوتا ہے وہ رئیس بن جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 258، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث، جو دنیا اور آخرت کی سربلندی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا میں سربلندی کو ناپسند کرے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث، میں نے سرداری کو تلاش کیا تو اسے بندگان خدا کی خیر خواہی میں پایا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث یہاں پہ میں نمبر پڑھ دیتی ہوں، یہ 6734، جو نیکی کو عام کرتا ہے وہی سرداری کا، اگلا صفحہ آ گیا، وہی سرداری کا مستحق ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے، اچھی شہرت بریکٹ میں لکھا نیک نامی اقتدار کا مضبوط قلعہ ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ سید، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سید باب، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے جو سیادت کا موجب ہوتا ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 48 تمام ہو جاتا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر جو ہے صفحہ نمبر 49، اور اس میں آ جاتی اگلی فصل، اور اس فصل کا نام ہے رویا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خواب۔ باب ہے 1398، اور ہیڈنگ ہے مبشرات،
اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خوش خبریاں. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید انڈر لائن ہوا اور نیچے کچھ آیات تحریر ہیں. جو پہلی آیت تحریر ہے وہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ یونس 64 نمبر 64. انہی لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اگلی آیت لکھی ہوئی ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي لَرَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 4. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا ابا جان میں نے 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور آیت تحریر ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، سورہ یوسف آیت نمبر 21. اور غرض یہ تھی کہ ہم اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں. اس کے نیچے تحریر ہے قول مؤلف. مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہوں سورہ یوسف آیت نمبر 38 اور 51، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، سورہ روم آیت نمبر 23، سورہ صافات آیت نمبر 105 اور 102، سورہ فتح آیت نمبر 27، سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 اور سورہ نبا آیت نمبر 9. اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 50 پر اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے حدیث شریف انڈر لائن ہوا اور پہلی حدیث جو تحریر ہے اس کا نمبر اس میں دیا ہوا ہے 6736 یعنی کہ 6736. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لہم البشرا انہی لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے کے متعلق فرمایا دنیاوی زندگی میں خوشخبری کا مطلب ہے وہ اچھے خواب جنہیں مومن دیکھتا ہے جن کے ذریعے اسے دنیا میں خوشخبری دی جاتی ہے. بحار الانوار جلد 61 صفحہ 177 اور صفحہ 180، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی حدیث. یقیناً اس سے مراد وہ اچھے خواب ہیں جنہیں مومن دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں. بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 180، شرح السنہ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ 311، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث 6738. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یونس کی 64ویں آیت وَلَهُمُ الْبُشْرَى کے متعلق سوال کیا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. یہ وہ اچھے خواب ہیں جنہیں مومن دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے بہشت ہے. در منصور جلد 3 صفحہ 313 اور صفحہ نمبر 312. اگلی حدیث کا نمبر ہے 6739 6739. نبوت سے صرف مبشرات ہی رہ گئے ہیں. لوگوں نے عرض کیا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب. بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 177، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کرتے تو اپنے اصحاب سے فرماتے کوئی مبشرات ہیں یعنی کوئی خواب دیکھا؟ بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 177، امام رضا علیہ السلام. اگلی حدیث 6741. اچھے خواب 2 خوشخبریوں میں سے ایک ہیں. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. اب آ گیا ہے اگلا باب 1399 اچھے خواب لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بولڈ
الفاظ میں حروف میں لکھا ہوا ہے اجزائے نبوت کا جزو ہیں. اچھے خواب اجزائے نبوت کا جزو ہیں. یہاں پہ تحریر ہے حدیث 6742 اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اچھے خواب جن سے مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک ہے. بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 191. در منصور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں اور نبوت کی اجزاء میں سے ایک ہیں. بحار الانوار، یہاں پہ یہ مٹا ہوا ہے، حوالہ کلیئر نہیں ہے لیکن صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے 192. در منصور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث اچھا خواب نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک ہے. بحار الانوار جلد 61 صفحہ 192. در منصور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث 6745. مومن کی رائے اور اس کا خواب نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک ہے اور کچھ مومن وہ ہیں جنہیں 1/3 عطا ہوتا ہے. بحار الانوار جلد 67 صفحہ نمبر 66. امام جعفر صادق علیہ السلام. اگلی حدیث آخری زمانے میں مومن کی رائے اور اس کا خواب نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک ہوگا. بحار الانوار جلد 61 صفحہ 177. امام جعفر صادق علیہ السلام. اور یہ تحریر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 15 صفحہ نمبر 366 تا 371. اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 54 پہ اور اس پہ ہے باب نمبر 1400. ہیڈنگ ہے رسول پاک اکثر خواب دیکھا کرتے تھے. اس پہ جو حدیث تحریر ہے اس کا نمبر ہے 6747 6747. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خواب دیکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح صادق کے مانند ظاہر ہوتے. حوالہ بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 182. اگلی حدیث ہے سچے خواب ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی مانند واضح ہو کر سامنے آ جاتی. بحار الانوار جلد 18 صفحہ نمبر 195. اب آ جاتا ہے باب 1401 اور ہیڈنگ ہے خواب کی قسمیں. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے خوشخبری. نمبر 2، شیطان کی طرف سے خوف زدہ کرنا. نمبر 3، اڑتے ہوئے خواب، خواب پریشان. یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 180. امام جعفر صادق علیہ السلام. اگلی حدیث ہے 6750 6750. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے خوشخبری. نمبر 2، شیطان کی طرف سے حزن و ملال. نمبر 3، جو بات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اسے خواب میں دیکھتا ہے. بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 191. در منصور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث 6751. خواب 3 قسم کے ہیں. ایک وہ جسے شیطان خوف دلاتا ہے تاکہ فرزند آدم اس کے ذریعے سے محزون و غمگین ہو. دوسرے، بیداری کی حالت میں انسان کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے اسے وہ خواب میں دیکھتا ہے. اور تیسرے، وہ جو نبوت کے 46ویں حصے کا ایک جز ہوتا ہے.
بحار الانوار جلد 61 صفحہ 193، در منصور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 6752 6752۔ خواب 3 طرح کے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری، ایک دل کی بات، اگلے صفحے پہ ہم آگے، دل کی بات جو خواب میں دکھائی دیتی ہے، اور ایک شیطان کی طرف سے خوف زدہ کرنا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 385، جلد 4، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے میزان الحکمت کا صفحہ نمبر 55، اور باب آ گیا ہے 1402، اور اس میں ہیڈنگ ہے خواب کہاں سے آتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، سچے اور جھوٹے خوابوں کا مخرج تو ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو کہ ان کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو مختلف اور پریشان قسم کے جھوٹے خواب ہوتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں انسان رات کے پہلے حصے میں دیکھتا ہے، جب فاسق و فاجر اور سرکش شیطانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ انسانی خیالات ہوتے ہیں جو جھوٹے اور پریشان قسم کے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی بھلائی نہیں ہوتی۔ سچے خواب وہ ہوتے ہیں جنہیں، اگلے صفحے پہ کنٹینیو ہے، جنہیں انسان رات کی دو تہائی گزر جانے کے بعد دیکھتا ہے، جب ملائکہ اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وقت سحر سے پہلے ہوتا ہے۔ ایسے خواب سچے ہوتے ہیں، مختلف اور پریشان قسم کے نہیں ہوتے، انشاءاللہ۔ ہاں، البتہ اگر انسان جم کی حالت میں ہو یا بغیر وضو ہو جائے یا خدا کی حقیقی طور پر یاد کر کے نہ سوئے تو ایسے خواب مختلف اور پریشان قسم کے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے پر دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 193 194۔ کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو خلق فرمایا ہے اور اس کے لیے حکمران مقرر کیا ہے۔ وہ حکمران نفس ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح باہر نکل جاتی ہے اور اس کا حکمران نفس وہیں پر موجود رہتا ہے۔ اس کے پاس سے ملائکہ یا جنات کے گروہوں کا گزر ہوتا ہے، بس سچے خواب ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جھوٹے خواب جنات کی طرف سے۔ بحار الانوار جلد 40 صفحہ نمبر 222، حضرت علی علیہ السلام۔ اور اگلی حدیث ہے 6755 6755۔ بندے جب سوتے ہیں تو ان کی روحیں آسمان کی طرف نکل جاتی ہیں۔ روحیں، اگلے صفحے پہ آتے ہیں ہم، روحیں آسمان میں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور جو فضا میں دیکھتی ہیں وہ اڑتے ہوئے پریشان خواب ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر ہے 31 اور صفحہ نمبر ہے 43۔ 193 در منصور امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے اس میں 6756۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو روایت کے مطابق جب منزل عزیب پر پہنچے تو ظہر کے وقت آرام کے لیے لیٹ گئے، پھر روتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ کے فرزند نے آپ سے دریافت کیا، بابا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہ ایسی گھڑی ہے جس میں خواب جھوٹے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ تم جلدی جلدی چل رہے ہو، جبکہ موت تمہیں بہشت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر ہے 44 اور صفحہ نمبر ہے 314۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 58 پر، میزان الحکمت کا
صفحہ نمبر 58، اس میں ہے باب 1303 اور ہیڈنگ ہے خواب کی تعبیر اور اسے کسی کے سامنے بیان کرنا۔ حدیث نمبر ہے 6757۔ جب تم میں کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر بھی بیان کرے اور اسے دوسروں کو بھی بتائے، اور جب کوئی برا خواب دیکھے تو نہ تو اس کی تعبیر بیان کرے اور نہ ہی دوسروں کو بتائے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 41392۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو اس میں تحریر ہے وہ ہے 6758، 6758۔ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے اس وقت تک وہ انسان کے سر پر محو پرواز رہتا ہے، اور جب اس کی تعبیر بیان ہو جائے تو وہ واقعہ ہو کر رہتا ہے۔ بس اسے کسی دوست اور صاحب رائے کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کرو۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 41390۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث، خواب کو صرف ایسے مومن ہی کے سامنے بیان کرو جو حسد اور برائی سے پاک ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 61، صفحہ نمبر 174۔ اگلا صفحہ ہے اور اس کا جو ہے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا حوالہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب صفحہ نمبر جو 59 حدیث نمبر ہے 6760۔ خواب کو صرف عالم یا خیر خواہ انسان کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 41395۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب جو ہے باب کا نمبر ہے 1404 اور ہیڈنگ ہے جب خواب میں کوئی ناگوار چیز دیکھو۔ حدیث نمبر ہے 6761۔ جب انسان خواب میں کوئی ناگوار چیز دیکھے تو وہ جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اس سے کروٹ بدل لے اور کہے، یعنی مجادلہ میں 10 نمبر ہے حوالہ، یعنی بری باتوں کی سرگوشی تو بس شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ ایمانداروں کو اس سے رنج پہنچائے، حالانکہ خدا کی مشیت کے بغیر سرگوشی ان مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر کہے، اگلے صفحے بھی عربی میں تحریر ہے لیکن ان کے اوپر اعراب نہیں ہے اس لیے میں اردو پڑھ رہی ہوں، یعنی جس چیز کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتوں، انبیاء و مرسلین اور نیک و صالح بندوں نے پناہ مانگی ہے، میں بھی اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور راندہ درگاہ شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بحار الانوار جلد نمبر 76، صفحہ نمبر 220، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس کے یہ تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 76، صفحہ 220، حدیث 29۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے ٹاپک پر، یہ ہے باب 1405، خواب متورق احادیث۔ جب تم میں کسی کے خواب اٹھ جائیں تو اسے غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ علم میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس سے خواب اٹھ جاتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 154، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 6763۔ جب بندہ خدا کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوتا ہے اور خدا کو اس کی بھلائی مقصود ہوتی ہے تو اسے خواب ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو اسے دہلا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 61، صفحہ نمبر 167، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث، زمانہ جب قیامت کے قریب آ جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی، اس کا خواب
زیادہ سچا ہوگا۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 172 اور صفحہ نمبر 192۔ اس کے بعد تحریر در منصور، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور پریشان خواب شیطان لعین کی طرف سے۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 161، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 6766، جو زیادہ سوئے گا وہ پریشان خواب دیکھے گا۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ نمبر 190، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہ کا دین اس سے بالا تر ہے کہ وہ نیند میں دیکھا جائے۔ بحار الانوار جلد 82 صفحہ نمبر ہے 237، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس صفحے کی یہ آخری حدیث ہے 6768، 6768۔ تم میں سے بہتر لوگ اولوالنہا ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اولوالنہا کون لوگ ہیں؟ فرمایا سچے خواب دیکھنے والے۔ بحار الانوار جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 190، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ یہ والی ریکارڈنگ جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بقید حیات اگلی نشست میں ہم اگلی ریکارڈنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔ لیکن یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ جہاں پہ ہم نے ریکارڈنگ ختم کی ہے یہ تھا صفحہ نمبر 62، 62۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 63 یعنی 63 سے۔ خدا حافظ۔